تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کا درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ کتاب الحیض تک ہم پہنچ گئے تھے، اور اس میں آج حدیث جو ہے وہ 294 نمبر بیان کی جائے گی، لیکن میں بارہا یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ چند احادیث کریمہ درمیان سے کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہمیں چھوڑنی پڑتی ہے۔ بعض ہمارے بھائی اور بہن ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ترتیب سے پروگرام سن رہے تھے اور ریکارڈ بھی کر رہے تھے، لیکن شاید ہمارا کوئی پروگرام نکل گیا ہے کیونکہ آپ فلاں حدیث پر تھے اور ایک دم پھر آپ 2-3 حدیثیں آگے چلے گئے، 20 کی حدیثیں رہ گئیں، تو وہ آپ کی اصل میں آپ کی نہیں رہتی ہیں، وہ ہم بعض اوقات جان بوجھ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں اور اسی مصلحت کی بنا پر۔ تو امید ہے کہ آپ ہماری بات سمجھیں گے۔ اگلے باب پر آتے ہیں کہ باب الامر بالنفساء اذا نفسنا، حکم دینے کا باب نفساء عورتوں کو یعنی حائضہ عورتوں کو جب ان کو حیض آئے۔ یہاں ویسے نفاس کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن مراد اس سے حیض ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پر منتھ جو ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں انہیں عربی میں حیض کہتے ہیں، اور جو ڈیلیوری کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا نام نفاس ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات احادیث میں حیض کو نفاس کہہ دیا گیا ہے، اور وہ مجازی طور پر ہے کہ دونوں بہرحال خواتین کے ہی عارضے ہیں، خواتین کو ہی یہ چیزیں عارض ہوتی ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حیض کو نفاس سے تعبیر کر دیا کرتے تھے، مراد حیض ہی ہوتی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور ہم صرف حج کا ارادہ کر رہے تھے، جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ پھر سرکار سمجھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، یعنی ان کے لیے مقدر فرما دیا، ارادہ اللہ کا یہی ہے کہ ایسا ہو، پس تم وہ افعال کرو جو حج کرنے والے کرتے ہیں، جیسے وہ مناسک ادا کر رہے ہیں تم بھی سب کرتی چلے جاؤ، سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں کی طرف سے قربت دیکھیں، معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ پہلے آپ کو معلومات نہیں تھی تو اپنا یہ اجتہاد ہوا اور آپ نے خود یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شاید حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے لیے میرا پاک ہونا ضروری ہے، تو پھر آپ اس خیال سے کہ اب یہ ایام قریب ہیں، ہم جائیں گے وہاں پر، اور اگر میرا یہ زیادہ عرصہ چلتا رہا تو بہت سارے مناسک میں اس کی وجہ سے ادا نہیں کر پاؤں گی، اس عبادت کے چھٹ جانے کے غم کی وجہ سے آپ رونے لگیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ کہ نتیجہ مرتب کرنا یہ ہر ایک کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک مجتہدہ صحابیہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحبت یافتہ تھی، اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قرآن کی تشریحات بیان کر رہے تھے، تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کا موقع بھی مل رہا تھا، لہٰذا وہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں کہ جن کو زیبا ہے، جن کو لائق ہے کہ وہ اجتہاد کر سکیں اور اس قسم کی صورتحال سے کوئی اپنا ایک نتیجہ مرتب کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر ذی علم ہونے کے باوجود آپ نے جب ایک نتیجہ مرتب کیا اور اس نتیجے کو مرتب کرنے کے بعد آپ اس نتیجے کو یقینی سی بات ہے اپنے لیے حتمی اور یقینی سمجھی، تبھی آپ رونا شروع ہوئیں۔ اگر اس میں تذبذب ہوتا، شکوک و شبہات ہوتے تو پھر رونے کی حاجت تو نہ تھی، لیکن آپ نے خود نتیجہ مرتب کیا کہ اب مجھے یہ مخصوص ایام آ گئے ہیں تو میں ارکان ادا نہیں کر سکتی، جب ارکان ادا نہیں کروں گی تو عبادات کی برکات سے محروم رہوں گی، یہ نتیجہ مرتب کیا۔ اس نتیجے پہ آپ کو یقین تھا، تبھی پھر آپ رونے لگی کہ اچھا اگر عبادت چھوٹ جائے گی، حج جیسی عبادت میں نکلی ہوں گھر سے لیکن چھوٹ جائے گی، تو پھر آپ کو افسوس ہوا اور آپ رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے ایک نتیجہ مرتب کیا تھا، لیکن
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ عائشہ آپ جتنے بھی حج کے افعال دیگر لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کریں گے، کہ ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہوتا سوائے طواف کے، کہ آپ طواف نہیں کر سکتی ہیں، یعنی آپ کو انتظار کرنا ہوگا جب یہ مخصوص ایام ختم ہو جائیں گے پھر آپ طواف کریں۔ تو اس سے نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ آپ کے اجتہاد کا ایک نقص ظاہر فرما دیا کہ آپ نے جو سوچا اپنی سوچ کے مطابق اس میں تھوڑی سی کمی تھی، وہ یہ کہ اتنا تو صحیح ہے کہ آپ اس حالت میں طواف نہیں کر سکتی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے نتیجہ مرتب کر لیا کہ باقی کوئی منسک بھی آپ ادا نہیں کر سکتی، باقی مناسک ادا نہیں کر سکتی، یہ نتیجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی مناسک ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے ہماری بہنیں ذرا غور و تفکر کریں۔ ایک بات تو یہ کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہیں، عورت ہیں اور مجتہدہ صحابیاں ہیں، کثیر علم رکھتی ہیں، تو ہماری بہنوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے، اور کیونکہ جب وہ اپنے اکابرین سے، اپنی بزرگ خواتین سے جو ان کی پہلے زمانے میں گزر چکی ہیں، خصوصاً صحابیات سے جب عقیدت اور محبت رکھتی ہیں تو عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر بھی چلا جائے۔ ہم خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی طرف سے واجب کردہ دعا کو بار بار مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمد شریف میں یہ نہیں فرمایا کہ تم یوں دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، وہ سیدھا راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو حدیث کا راستہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نفیس انداز سے بیان فرمایا کہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی اصل میں قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ تو ہم اپنے نیک بندوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے اگر اپنا رول ماڈل بنا لیں اور ان کے طریقے پہ چلیں گے تو نہ ہم قرآن سے ہٹ سکتے ہیں نہ حدیث سے ہٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری وہ بہنیں ذرا غور کریں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے از حد عقیدت اور محبت رکھتی ہیں، اور پھر علم سیکھنے کے سلسلے میں جذبہ بالکل سرد پڑا ہوا ہے، صفر جذبہ ہے، ذرہ برابر علم نہیں ہوتا ہماری بہنوں کے پاس، حتیٰ کہ حیض و نفاس کے مسائل جو خاص عورتوں کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں وہ تک صحیح طریقے سے بہنوں کو مسئلے نہیں آتے، اور ہمارے گھروں کی اکثر بچیاں یہ مسئلے سیکھتی ہیں اپنی والدہ سے، والدہ معلمہ ہیں، والدہ سکھائیں گی یہ مسئلے، اور خود ان بیچاری کو یہ مسئلے بعض اوقات معذرت کے ساتھ، آپ کوئی برا نہ مانے بہن، کیونکہ میرا اس فیلڈ کا بڑا تجربہ ہے، میں اس فیلڈ میں مطلب فقہی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اور کثیر بہنیں ہم سے اپنے مسائل معلوم کرتی ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے بنیادی مسائل ہیں جو ان کے ساتھ مخصوص مسائل ہیں اور ان کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ۔ جیسے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہوتا ہے، بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جی جب بچہ پیدا ہو جائے تو عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، اور 40 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی، بلکہ نماز پڑھنے نہیں دیتی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اگر 2 دن بعد ہی بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے تو عورت پہ فرض ہے کہ وہ غسل کر کے نمازیں شروع کرے گی۔ یہ ضرور ہے کہ اگر لگاتار خون آتا رہا تو 40 دن تک جو خون ہے وہ نفاس کا کہلائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ بیماری کا خون کہلائے گا، پھر غسل کر کے نمازیں سٹارٹ کرنی ہوں گی۔ تو یہ 40 کی لمٹ اس لیے رکھی ہے تاکہ اگر مسلسل بلیڈنگ آتی رہے تو 40 دن نفاس کا شمار کریں، اس کے بعد پھر استحاضہ یعنی بیماری کا خون پیدا ہوگا اور اس میں نماز وغیرہ جائز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا، نہ قرآن کہتا ہے نہ حدیث کہتی ہے نہ کوئی بزرگوں کا قول ہے کہ 40 دن تک، چاہے 1 ہفتے بعد ہی خون بند ہو جائے، 40 دن تک تمہیں ناپاک ہی متصور کرنا ہے، اپنے آپ کو ناپاک سمجھنا ہے اور نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، بس عیش کرو، آرام کرو، گھر میں پڑھی رہو۔ جیسے بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں اب تم نماز نہیں پڑھو گی 40 دن تک، اور وہ پھر بعض اوقات 1 ہفتے میں بالکل خون وغیرہ بند ہو جاتا ہے لیکن 40 دن تک آرام کرتی رہتی ہیں، یعنی نمازیں قضا کرتی رہتی ہیں، اور ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر 10-20 دنوں کی نمازیں چھوڑی کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ اور کتنی کثرت کے ساتھ ہوئے، اور کروانے والی کون ہے؟ دادی جان، نانی جان، امی جان، کیونکہ یہ بنی ہوئی مفتیاں ہماری بعض اوقات بیچاری خود مسئلہ ان کو صحیح طرح معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے برا نہیں مانیے گا، ہم آپ کو خدا نخواستہ کو ڈانٹ نہیں رہے، ہمارا مقصود کوئی آپ کی تحقیر یا توہین کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک احساس و شعور کی بیداری مقصود ہے کہ آپ بہنوں کو بھی چاہیے کہ کوئی کتاب ایسی لیں جن میں حیض و نفاس کے تمام مسائل ہوں، جیسے بہار شریعت ہے،
مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہار شریعت، اس کا دوسرا حصہ علیحدہ بھی مل جاتا ہے، پوری جلدوں میں لے لیں تو تب بھی بہت اچھا ہے، اس کو آپ مطالعہ کریں، پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے اوہو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اچھا ہوا کہ پتہ چل گیا۔ یا پھر کسی خاتون عالمہ ہو، ان سے رجوع کریں، باقاعدہ ان سے سیکھیں، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہنیں علم دین سے بہت دور ہوتی ہیں، وہ اپنی اکابرین جو خواتین ہیں ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی باقاعدہ علم سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر جو خاندان کی بچیاں ہوتی ہیں وہ بالکل، معذرت میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن علم دین کے لحاظ سے بالکل جاہلہ ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حیض کے، نفاس کے، نجاستوں، کپڑوں کو پاک کرنے کے مسائل کچھ بھی نہیں پتہ ہوتے، اور وہ گھر کی سردار ہیں، ان کے پاس کپڑے بھی پہنچیں گے ناپاک، وہ ان کو دھونے ہیں، یہ دیگر مسائل بھی ان کو فیس کرنے ہیں، بچوں کی جو ابتدائی تربیت ہے وہ بھی اسی ماں کے سپرد ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتہ دین کے بارے میں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی باقاعدہ علم دین سیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کیا، میں نے بھی وضاحت کی، اس میں تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ایک مجتہدہ غلطی کر سکتی ہیں تو یعنی ان سے تھوڑا سا توجہ ہٹ سکتی ہے، اور وہ صحیح رزلٹ کے بجائے تھوڑا سا کوئی مطلب افراط و تفریط کا شکار ہو جائے تو خود سوچیے جن کے پاس بالکل بھی علم دین نہیں ہے وہ صحیح نتائج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری گزارش ہے ان بہنوں سے اب خاص طور پہ، کیونکہ عورتوں کا مسئلہ تھا اس لیے میں خاص بہنوں کہہ رہا ہوں، ورنہ مرد بھی ہمارے مخاطب ہیں، کہ اگر علم دین ہمارے پاس نہ ہو تو ہرگز اپنے پاس سے نتائج مرتب نہ کرے، یعنی کسی بھی چیز کے، جیسے کسی نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا، یار یہ جھگڑا چل رہا ہے کیا ہوگا، اب ہم فوراً، ہمارے پاس کچھ بھی علم دین نہیں ہوتا لیکن ہم کہتے ہیں یار میرے خیال میں ایسا ہوگا۔ ارے بھائی آپ کا خیال بڑی معذرت کے ساتھ، اور سوچی تو صحیح کہ آپ کو اپنا خیال دینی معاملات میں پیش کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے خیال کا مطلب یہ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے، میرا خیال یہ کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے، یہ جو اپنے خیال سے آپ شرعی حکم بیان کر رہے ہیں اصل میں یہ آپ کا شرعی حکم نہیں رہے گا، بلکہ جب انسان کوئی فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ مینز کہ جب وہ کسی مسئلے کا حل بتاتا ہے، آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اسے فتوے کا دوسرا معنی بھی ہے کہ جب آپ کسی شرعی مسئلے کا حل بتاتے ہیں تو گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اب اگر وہ جھوٹ ہوا، اب اگر وہ غلط ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنے کے گناہ میں مبتلا ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منسوب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی وجہ سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل لوگ اگر اس طریقے سے مسئلے بتاتے رہیں گے، لوگ اس پر عمل کریں گے، گمراہ ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی علم کے فتویٰ دیتا ہے تو زمین اور آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس لیے عوام الناس کو کلام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم، آپ کہیں جی ہمیں نہیں معلوم، بھائی علماء سے جا کے معلوم کریں، اس میں کون سی بے عزتی کی بات؟ بہت سے مسئلے ہمیں بھی نہیں آتے، حالانکہ مرشد راز سے کام کر رہے ہیں، ذہن میں نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جی دیکھ کے بتا دیں گے، ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے شادی بیاہ کے معاملے ہوں، ان میں رسومات وغیرہ ہوں، عورتیں بڑھ چڑھ کر مسئلے بتاتی ہیں، نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ گھر میں موت میت ہو جائے پھر ان کا دیکھیے کہ کیسے وہ فقہ کی کتابیں کھل جاتی ہیں جو ان کے باطن کے اندر موجود ہے، نہیں یوں ہوگا، نہیں یوں ہوگا، نہیں یوں کرنا ہوگا، یوں کرنا ہوگا، اور ایسے وثوق سے بتاتی ہیں جیسے کہ انہوں نے پوری بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا مطالعہ کر لیا ہے، اور فقہ کی ہزاروں کتابیں اس نازک سے قلب کے اندر پوشیدہ ہو گئی ہیں، اور وہاں سے ابل ابل کے علم باہر آ رہا ہے۔ ارے بھائی کچھ خوف خدا کیجئے، اتنے غلط مسائل بتاتی ہیں، کچھ حد نہیں۔ اگر کوئی بیچاری فوت ہو کے ان کے قبضے میں آ جائے اور پھر اس کا جو یہ درگت بناتی ہیں کہ کچھ انتہا نہیں، ایسے ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، اور وہ اکثر کر بھی کون ہو رہی ہوتی ہیں؟ بڑی بوڑھیاں۔ جیسے مردوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو کرنا کیا ہے، یہ بالکل پاگل سے ہو جاتے ہیں کہ جب کیا کریں کیا نہیں کریں، کیونکہ سیکھا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس میں پھر یہ ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے جو ہیروز ہیں،
معذرت کے ساتھ بزرگ یہ آگے آتے ہیں. میں اس لیے ان کو یہ طنزیہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو دیکھیں سفید داڑھی سے کوئی علم حاصل نہیں ہوتا ہے، عمر زیادہ ہو جانے سے خود بخود علم حاصل نہیں ہو جاتا ہے. ان کو خوف کرنا چاہیے. میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اس میں جرأت مندی کرتے ہیں، یہ پھر آگے آتے ہیں اور ارے یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو. وہ نوجوان بیچارے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، بزرگ ہیں، وہ کرتے ہیں. اور اس میں اتنے غلط کام کے بعض گناہ والے کام بھی کروا دیتے ہیں. جیسے مردے کے بدن کے کہیں پہ بھی آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. اور مجھے ایسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ کہا گیا کہ جی جسم کی صفائی بھی کریں اور ناخن بھی کاٹیں اور کٹوائے. پھر جب بتایا کہ جی تو آپ نے گناہ کیا ہے، مردے کے ساتھ ظلم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرمایا، تو اچھا جی بڑی. تو اب یہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو علم نہیں ہے آپ وہ سوچے کہ جب اتنے بڑے صاحب علم بھی بعض اوقات اپنے علم کی کمی کی بنا پر لغزش کھا سکتے ہیں، تو ایک جاہل آدمی وہ کیسے صحیح نتیجے تک پہنچے گا؟ تو لہٰذا مجتہد کے لیے تو جائز ہے کہ وہ نتیجے مرتب کرے. اس میں اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر حاکم، اور یاد رکھیں حاکم پہلے مجتہد ہی ہوتا تھا، بعض نے اس کا ترجمہ مجتہد ہی کیا ہے کہ جب مجتہد کوئی حکم نکالتا ہے، شرعی حکم اپنے پاس سے بیان کرتا ہے، اگر وہ صحیح نکالتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک محنت کرنے کا، ایک صحیح حکم بیان کرنے کا. اور غلط اگر نتیجہ نکالتا ہے تب بھی ایک اجر ہے، اسے تب بھی ثواب ملے گا. اس لیے سوچنا چاہیے. اس میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.